اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ نساء کی 35ویں آیت کا درس کل آپ نے سنا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو دونوں کے طرف سے ان کے منصف جمع ہوں، فیصلہ کرنے والے، اور ان کا اچھی طریقے سے فیصلہ کریں. انہیں تنہا نہ چھوڑے کہ چلو تم لڑتے رہے ہم تماشا، یہ خلاف شرع ہے. جیسا نماز کے حکم کا نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح اگر میاں بیوی کی لڑائی ہوگی تو لڑکے والے بھی آ جائیں، لڑکی والے بھی آ جائیں. اور اس میں بڑی تفصیلی گفتگو مزید تھی لیکن ہم نے وہاں چھوڑ دیا. جس کو بہرحال کوئی شک شبہ ہو، میرا واٹس ایپ نمبر ان کے پاس ہوگا، ہم سے براہ راست وہ کرے. اگر جس میں بڑے اختلافات ہیں، مشکل بحث ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں، علماء کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دین کو آسان کر کے بیان کیا کرو، مشکلات نہیں. دو مسئلے حضور ہمیشہ آسانی کی طرف جاتے تھے جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی آسانی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائیں. آج کا موضوع بڑا آسان بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے کہ اللہ فرماتے وَاعْبُدُوا، اے لوگو عبادت کرو. ہم نے آیت نمبر وہاں پہ پڑھا تھا 20 میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، 21 نمبر آیت تھی. تو یہاں پھر فرمایا وَاعْبُدُوا، یا ایھا الناس اعبدوا، یا وَاعْبُدُوا، تم عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار پڑوسی سے. ایک پڑوسی ایک حق، دوسرا وہ کیا ہے رشتہ دار ہے، 2 حق. اور تیسرا کیا حق ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہے، تو 3 ہو جائیں گے. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی سے احسان کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور مجلس کے ساتھی ہم نشین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دفتر میں، کاروبار میں آپ کا پاس بیٹھتا ہے تو ان کا لحاظ کیا کرو، ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ قرآن کے خلاف ہوگا نا. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ آپ کے علاقے میں حوث میں تو ان کو یہ نہیں بولا جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو، نہیں، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کی مدد کرو. اگر ان کی رات کا جگہ نہیں، ٹھکانہ دو، ان کو کھانا دو. یہ میرے رب کا حکم ہے، میری نبی کی سنت ہے. ان سے یہ نہیں پوچھو تو پہلے بتا تو سنی مسلمان ہے، بولے نہیں تو کون سا مسلمان ہے، یوں پوچھے تو کون سا مسلمان ہے. وہ حق بکو یار، یہ کیا، اس کو کیا بولوں. یہ تو کہتے ہیں بعد میں بات کروں، پہلے تو کون سا مسلمان. اب عوام بھی اتنی تیز ہو گئی ہے یہ 2 نمبر مولیوں کی وجہ سے. ان کو یہ نہیں سکھایا کہ بھائی بعض چیزوں میں یہ نہیں پوچھا جاتا پڑوسی کون ہے، اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی اچھا سلوک کرو، یہ تھوڑی بتایا کہ نہیں پہلے اس سے پوچھو کون ہے. مسافر سے پہلے پوچھو کون ہے. حضور نے پوچھا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا، ہم تمہیں کھانا کھلائیں، تمہیں روٹی کھلائیں، تمہیں وہ کریں. تو یہ میری نبی کی سنت ہے، کیا ہے، اور اللہ کا حکم ہے. یہاں بھی مطلق المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو. یہ تھوڑی بولا کہ نہیں وہ تیرا ہم مسلک ہو، تیرا ہم نظر ہو، اور پھر تیرے پیر کا مرید بھی ہو. میں دیکھتا ہوں، میں
کافی میری نظریں ہوتی ہیں کہ جہاں میں درس دے رہا ہوں نا، اب بولے یہ تو خود بھائی ہے، یہ ہمارے پیر کا مرید تھوڑی اس کا درس نہیں سنے، لیکن اگر اس کے پیر کا مرید درس دے رہے، بولے یار یہاں پہ آ جاؤ، یہاں ہمارے پیر کا، یہ عوام کا ایسے نظریہ خراب ہو گیا، درس قرآن دے رہے نہیں بیٹھیں گے، وہ بھلے اردو کا رسالہ پڑھے، بھلے اس کو کچھ پتہ بھی نہ ہو، وہ سمون بکمن ہو، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس لیے بیٹھتے ہیں وہ ہمارے پیر کا مرید ہے۔ تو یہ پھر قواریت ہے یا نہیں ہے؟ یہ آج سنیوں کے اندر یہ فسادات، انا للہ، تو نے سلام کیا، دیکھ یار ان کا امامہ تو میری پیر کے امامے کے علاوہ ہے، لہٰذا میں جواب ہی نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا موضوع ہے، دیکھیں اب میں آپ کو بولا، اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اور ہم نشین کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے، اور مسافروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ اب وہ دیکھیں غلاموں کا کیا میرے نبی نے بتایا، یہ میں ابھی تفصیل بتاؤں۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا من کان مختالا، جو ہو مغرور اور فخورا متکبر، یہ وہ ان لوگوں کا کام ہے جو اس پر عمل نہیں کرے گے، ان کے اندر یہ مادہ ہوگا کہ میں تو بہت بڑا وڈیر ہوں، میں کسی کے کیا پر ہو سکتا ہوں۔ پھر سیاسی لیڈر ہو تو بھائی یہ تو مسلم لیگ والے، ہم اس کو کیوں کریں، وہ بولے کہ یہ تو پیپل پارٹی والے، پھر اور آگے چلے گئے۔ یعنی جہاں بھی موقع ملتا فساد کے طرف ہو، یعنی یہ لحاظ نہیں کہ اللہ کی بندگی کرتے رسول اللہ کا امتی، یہ نہیں۔ میں کہتا ہوں جب ممبر پر بیٹھتے ہو یار، پیروں کی خدمت کرو، علماء کی اپنی کرو، لیکن کم از کم اس ممبر کا تو لحاظ کرو یار۔ اس پر بیٹھ جاؤ تو بولو اللہ کا فرمان یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، صحابہ کا طریقہ، کم از کم اتنا نہیں کہ بس بیٹھا تو پیر کے نام سے شروع کیا اور اینڈ کیا تو پیر کے نام پہ شروع کیا۔ بات اللہ کی کریں گے، لیکن بولے گا نہیں اور میرا پیر صاحب کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اب پیر کو ایڈورٹائز بھی ہو جائے، تاکہ حضور کا فرمان ہے، بخاری کا وہ نہیں پہلے وہ ہمارے پیر سے نے بولا بخاری کے حدیث ہے، اور پہلے پیر کا نام بھی 10-20 القاب ملا کر، تاکہ اس کا بھی سیاحت کیا ہو جائے، ایڈورٹائز ہو جائے نا، تاکہ وہ اگر اس کا کوئی مرید بیٹھا ہے کہ وہ بول دے ارے یہ تیرا بڑا وفادار مرید ہے، ارے ہر بات میں ہر جملے میں آپ کے 10 القاب لیتا ہے، بولا یہ بڑا وفادار ہے، یہ تو جب بھی جاتا ہے نا ہمیں ہر مہینے میں دعوت بھی دیتا ہے۔ ہم ماننے والے پیر و فقیر ہوں گے، لیکن دین کے اتنے ٹکڑے نہیں کرو، ہاں کہ تمہاری پہچان بھی یہ ہو گئی۔ اب اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، بڑا ہو سکتا ہے یہ اس آیت میں ہم 2 دن گفتگو کریں۔ سب سے پہلے کیا، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی تو بندگی کا نام ہے، زندگی بے بندگی ناکام ہے۔ رب نے فرمایا میں نے انسان و جناتوں کو صرف اپنے بندگی کے لیے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں ان سے رزق نہیں مانگتا کیونکہ اللہ رزاق ہے، اور نہ یہ کہتا ہوں ارے میں تو رب فرماتے تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے امام بخاری کے حدیث سناتا ہوں تمہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کی کتنی بڑی شان ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، نبی نے جس کی تربیت کر دی۔ آج بخاری میں پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، میں نے بولا دیکھیں لوگ برکت نہیں مانتے، کوئی وسیلے نہیں مانتے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیں بہترین لوگ تو وہ ہیں جو میرے زمانے، جنہوں نے مجھے پایا، مجھے دیکھا اور اللہ کو مانا، ہاں خیر امتی قرنی، یہ بخاری میں آج ہم نے پڑھا بہت سارا۔ اور پھر فرمایا میں اپنے آسمان کے لیے ستارے امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے آسمان ختم ہو جائے گا،
میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں، جب میں چل جاؤں گا ان پر وہ مشکل گھڑی آئے گی، میرے صحابہ پھر ان کے بعد والوں کے لیے، ان کے بعد والے پھر جیسے جیسے نکھرتے جائیں گے مشکلات تو میں نے بولا دیکھ، بعض لوگ کہتے کسی سے کوئی برکت نہیں، اب حضور تو فرماتا ہے، پھر یہ کہا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگا، تو بولا کوئی صحابی ہے، تو بولا ہاں ایک صحابی ہے، اس کی برکت سے اللہ فتح دے دے گا۔ پھر وہ شخص جس نے صحابی کو دیکھا، پھر اس طرح چلتے چلتے پھر کہا اس کے بعد بدعات اور خرافات آ جائیں گے۔ جیسے جیسے انسان دین سے دور ہوتا ہے نا، وہ پھر خواریت میں بڑھ جاتا ہے، پھر دکانداریوں میں بڑھ جاتا ہے، پھر وہ دین کی بات کم کرتا ہے اور پھر خواریت کی بات زیادہ کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوش پر پیارے آقا دو جہان کے پیچھے سوار تھا۔ اس وقت کی یہ سواری تھی، اس وقت کی کوئی سواری یہ نہیں ہے۔ اس وقت گھوڑے دوڑانا، اونٹ چلانا، یہ چیزیں، تیر چلانا، یہ سب چیزیں بہترین مجاہدین کا طریقہ تھا، لیکن اس وقت نہیں کہ آج بھی کوئی بولے میں تو دراز گوش پر بیٹھوں کو بھگاؤں گا اور گھوڑے بھگاؤں، نہیں۔ آج کل گھوڑوں کو جو دوڑانے والے ہیں وہ اکثر جو ہے فحاشی اریانی والے ایسے لوگ ہیں کہ شوشا کے لیے، ورنہ آج کون سے گھوڑے پہ تو جہاد کرے گا؟ آج تو تیرے لیے راکٹ لانچر ہے، تمہارے لیے ٹینک ہے، آلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ انفال میں جو فرمایا 60 نمبر آتے ہیں کہ تم اتنی تیاری کرو دشمن کے خلاف کہ وہ تم سے خوفزدہ ہو، تو اب گھوڑے کسی نے تیار کیے، تلواریں تیار کی، تیر تلوار کی، بڑا گھوڑا تو وہ ہے شاہ سوار ہے، تو کیا وہ خوفزدہ ہو جائیں گے دشمن؟ اس وقت کے بہترین آلات جہاد تھے کیا؟ گھوڑا، تلوار اور خچر۔ یہ دراز گوش بھی تھا، سب سے بہترین تو گھوڑا تھا، پھر اونٹ تھا، پھر جو تھا یہ گدھا تھا جس کو دراز گوش یعنی لمبے کانوں لے۔ ہم دونوں اس سواری پر، اب یہ دور کتنا پرفتن ہے کہ اس دور میں یہ سواری نہیں ہے سواری، یعنی معیوب ہے اس دور کے کس لحاظ سے اچھے سواری تھے، معاشرے کو دیکھ کے وہ انسان کرتا ہے۔ تو میں پیچھے بیٹھا ہوں، پیارے آقا دو جہان نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے اپنے بندوں پر؟ صحابہ کیا عرض کرتے ہیں، کیا سیوا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہترین جانتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، کسی اور کو عبادت کا مستحق ہو، مشکل کشا حقیقی، سب وسیلے اسباب الگ چیزیں، لیکن حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے۔ مسلمان اگر کسی بات کہتے فلاں نے دے دی فلاں کی دعا سے، تو یہ شرک وغیرہ نہیں، اس کو جانتا کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن ایسے نہ ہو کہ وہ اللہ کا نام لیتے اس کے ماتھے پر 12 بج جائے کہ نہیں اللہ کا نام ہی نہ لے، کہ کوئی کہہ دے کہ اللہ نے۔ حضور اس دن ہم پڑھ رہے تھے بخاری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ختم کرو، جا کے ان کو ختم کر دیا، تو پھر آئے بولے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ تو دیکھیں حالانکہ گیا تو یہ تھا تلوار سے، تو انہوں نے مارا، یہ تو سبب بنا نا، لیکن حقیقت میں زندگی ختم کرنے والے تو اللہ ہے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تھا میں نے کر دیا، بولے نہیں اللہ نے تیرے دشمن کو مار دیا۔ ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور موقع محل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ سمجھے، خدا نہ سمجھے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی مخلوق کو نہ دیں۔ وہ 3 قسمیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، نمبر 2 وہ ازلی ابدی ہے، نمبر 3 غیر متناہی۔ مخلوق میں یہ صفات کوئی نہیں ہے، ایک تو اللہ کی عطا کرتا ہے، دوسری محدود ہے، تیسری وہ حادث ہے۔ بس جب یہ مان لیا تو بات ختم ہو گئی۔
لیکن ہر بندے کو اس پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ فرق ہے. ایسے نہ ہو کہ بس یہاں کے وہاں ملا دی، وہاں کے یہاں ملا دی. اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے، وہ اس کو عذاب نہ دے. یہ بندے کا اللہ پر حق ہے. مزید وضاحت کروں گا کہ اللہ پر بھی کسی کا حق ہو سکتا ہے. یہ اعتراض ہے، اس کا جواب آ رہا ہے. وہ اس کو عذاب نہ دے، جو شرک نہ کرے اللہ ان کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی نے عرض کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا میں لوگوں کی اس کی خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. پیارے آقا دو جان نے فرمایا ان کو خوشخبری نہ سناؤ، ورنہ وہ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، ہاں عمل ہی چھوڑ دیں گے. بولے ہم تو شرک نہیں کرتے نا، اللہ میں عذاب نہیں دے گا، جنت دے گا. اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازم، جب اللہ ثابت ہو کہ اللہ معبود ہے برحق کے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لائے اور اس کے نافرمانی نہ کرے. یہ معنی تھوڑا ہی ہے کہ تو میرا بڑا ہے، میں نے بڑا مان لیا. کہتے تو مجھے بڑا مان لے، تیرے سب مسائل میں حل کروں گا. بولا ٹھیک ہے میں نے تمہیں بڑا مان لیا، لیکن تیری ایک بات بھی نہیں مانوں گا اور تمہیں جو ہے نا تیرے خلاف کروں گا. تو یہ بڑا ماننے کے یہ تھوڑی مان ہوتا ہے. تیرے کو امام تو مان لیا، لیکن تیرے پیچھے نماز تھوڑی پڑھیں گے، تیرے سے جنازے تھوڑی پڑھائیں گے، تیرے سے نکاح تھوڑی پڑھائیں گے. تو بھائی امام کیسے مان؟ وہ تو ویسے بھی ہم نے بول دی امام. منافقین نے کیا کہا تھا؟ نشہد انکا قالوا انکا لرسول اللہ. یہ تو انہیں مان لیا تھا نا، اقرار تو کر لیا، لیکن تصدیق تو نہیں تھی نا. تصدیق نہیں تو اقرار سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل تو تصدیق ہے، رکن تو تصدیق ہے کہ دل میں یہ بات اتر جائے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں. یہ حدیث بخاری میں 2865، مسلم میں 30 نمبر پر، ترمذی شریف میں 2652، مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ 254، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4296 سے، ابن حبان میں حدیث نمبر 210، مسند ابو عوانہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 17 میں. پیارے آقا دو جان نے جو اللہ پر بندوں کا حق کا ذکر فرمایا، اس سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ بات ہوگی اللہ پر حق ہو نہیں ہے، اس کا کرم ہے. قیامت کے دن شخص کو بولا میرے کرم سے جنت میں جاتے ہو یا عمل سے؟ بولا عمل سے جاتے ہو. بولا ٹھیک ہے ذرا حساب کتاب لگاؤ. وہ تھوڑے سے نعمت کو سب کچھ ختم. بولا جنت میں لے جاؤ. پھر پیچھے دے گا. بولا ہاں. بولے اللہ اپنے فضل سے جنت دیتا. بولا بھی تو عمل سے جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو اتنے نعمتیں دی، انسان تو شکر کیسے ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ تو سورت نمبر 14 میں آیت ابراہیم، سورہ ابراہیم میں اور آیت نمبر 35 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور سورہ نمبر 16 سورہ نحل میں آیت نمبر 18 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور آیت نمبر پھر آگے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں تمہارے پاس سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. تو بولا یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے. پیارے آقا دو جہاں نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی تو حضرت معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے اس حدیث کو بیان فرمایا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید اس میں داخل ہے وہ نہ ہو کہ دین کو نہیں چھپاؤ، بیان کرو. لیکن اس میں یہ باتیں تمام ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ توکل کر کے ایسا کہ دولت ایمان تو ساتھ لے کے جانا ہے نا، اور دولت ایمان کو ساتھ لے جانے کے لیے آپ کو کہتے یہ چیز میرے پاس لاؤ، ہاں تمہیں اتنا انعام ملے گا، تو یہ کہتے بات تو ہو گئی. بھائی راستے میں ڈاکو بھی تو ہیں، یہ ڈاکو کے لیے بچنے کی کیا کون سی گاڑی ہوتی ہے؟ بختر بند. وہ گاڑی بھی چاہیے، آگے پیچھے پولیس کو بھی گاڑی ہونی چاہیے
ہاں اس کا بھی بندوبست کرنا چاہیے، پھر جا کے وہاں ملے گا۔ کوئی کہتا نہیں بس بات تو ہو گئی ہے، وہاں سے بھی ناگن میں جا نہیں ہو جائے گا، بولا آگے گئے انہوں نے وہ سب چھین لیا، بولے جا، کہتے میں نے تمہیں بولا یہ لے کر آؤ، دو حالت ایمان میں، معاشر کے میدان میں تو آؤ نا، قیامت کے دن اٹھو تو صحیح، موت کے تک یہ کوئی آسان کام ہے؟ کتنا ڈاکو پیچھے لگے ہوئے ایمان کے چھیننے کے پیچھے، شیطان نے قسمیں کھائی، بولا کیسے بچ کے جائے گا، میں ایسا پیچھا کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا، اور یا اللہ تیری عزت کی قسم دیکھ لینا میں ان کی کیسے جڑے اکھاڑ کے رکھتا ہوں۔ تو ان سے بچنا بھی تو ہے، اور اس کے بچنے کے طریقے کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، والدین کی خدمت کرو، علماء سے محبت کرو، علماء سے عناد۔ گھر میں ایسے پکا مسلمان ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ایک شیخ الحدیث سے ایسے بات کرتا ہے جیسے بس وقت قارون و فرعون یہ بنے ہوئے، یعنی اتنے اس کے دل میں تعظیم علماء نہیں ہے کہ میں ڈھنگ سے بات کرنا تو سیکھو علماء سے۔ یہ 2 نمبر مولویوں نے سب فساد کیے ہوئے، جعلی پیروں نے کیے ہوئے، یہ ورنہ کیا مجال ہے ایک انسان کو وہ علماء سے بدتمیزی کرے؟ مولوی نے تو اس کے سمجھ میں نہیں، یہ تو کون سی تقریر کر رہا تھا، یوں لگ رہا ہے کہ اب اس کو پوچھو بھائی تمہیں کلمے کا ترجمہ بھی یاد ہے، تو مولوی کی تقریریں سکھا رہے۔ ایک شخص ہے وہ کسی فن کا کھلاڑی ہے، ہنر مند ہے، ڈاکٹر ہے، اور ایک جاہل انسان اس سے لڑ پڑے کہ ڈاکٹر صاحب تو نے کون سا آپریشن کیا، تو نے یہ کیوں؟ بھائی تو اس فن کو نہیں جانتا، کیوں بول رہا ہے یار؟ تو اتنا صرف بول سکتا ہے، اتنا صرف بس کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، بس اس کے علاوہ تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے، بکواس کرے جا رہا ہے۔ گھر میں تو جب داخل ہوتا ہے تو بیوی کی وجہ سے پکا مسلمان ہو کر جاتے، مسجد میں جب آؤ تو دیکھو کہ عالم دین بیٹھا ہو تو سیدھا چلو، نماز پڑھو تو ذرا عالم دین پوچھ سکتے کیسے نماز پڑھی، میری نبی کی سنت ہے، اے کیسے نماز پڑھ رہے ہو، لباس کیسا پہنے ہوئے، تیرے طریقہ کیا ہے، یہ نماز ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے اس کے ذمہ دار ہوتے، ان سے پوچھو بھائی ٹوپی پہن لیا کرو ذرا صحیح، بولے ارے چھوڑو۔ ہاں اب سب سے بڑا یہ فساد بھی تو مولویوں نے کھڑا کیا، یہ جو بغیر ٹوپیوں کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو خود یہاں ناف تک داڑھی آ رہی ہیں اور ٹوپی نہیں ہے، کیوں؟ اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرنا ضروری ہے، عوام کو گمراہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو غامدی ہے، یہ سے بڑے بڑے وہ خرافات جو بک رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کتابیں، کہتے ہیں اس کو تو وہ جمع کر دو، اس میں کہتے اس کتابوں کیا ضرورت، انا للہ و انا۔ اب 1400 سال کے علماء کی کتابیں کسی کارآمد نہیں ہے۔ اب غامدی جیسے آدمی کہ نہ ٹوپی جانتا ہے، نہ امامہ جانتا ہے، نہ داڑھی جانتا ہے، یعنی وہ جیسے فاسق اور فجار ہیں، ان کے رنگ میں رنگ ہے، اس کو پتا ہے نا مجھے انگلش کے 2 بول آتے ہیں، ویسے بھی وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ اب ناچنے والے کا بڑا ناچنے والا ہوگا تو وہ لازم آتا ہے، بولے دا ہم کو شانتی دے، کیا بولیں گے؟ یہ ہم جیسے فکر نہیں کرو۔ ہیرونی کو ہیرونی دیکھ کر وہ ڈریں گے؟ بتاؤ، بولے یار اب یہ ہمارا جو ہے نا مددگار آ گیا، یہ خود بھی ہیرونی ہم بھی ہیرونی، بات بن جائے گی۔ ہیرونی بھی نہیں ڈرے گا، بولے یہ سب ہیرونی ہے۔ پتہ چلے کہ وہ صحیح لوگوں کے پاس آئے تو پتہ چلے گا نا، غامدی تو جن کے پاس آتے وہ تو ویسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ صحیح آدمی ہے، یہ نہ نماز کی بات کرتا ہے، نہ داڑھی کی بات کرتا ہے، نہ امامے کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں تراویح کہاں سے آ گئی ہے، یہ سنت کہاں سے آ گئی، وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی اس کی تلاش تھی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ علماء سے بچائے، ورنہ عوام تو گئی۔ وہی دجال کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ اسی کے وہ ہوں گے نا۔ یہ جتنے فساد یہ آتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک آیا بولے یہ کلمہ بھی صحیح نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اور یہ تو اس نے بڑی بات بتائی، بولے لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ تو غلط ہے، اس میں تو شرک ہے۔ انا للہ و انا، اللہ واحد لا شریک معبود برحق محمد صلی اللہ کے رسول، اس میں کہاں سے شرک ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تم نے سورہ فتح سے آخری آیت اٹھائی اور پھر سورہ محمد سے 18 نمبر اٹھائی اور یہ تم نے ملا لیا، یہ غلط ہے۔ یہ ملاتے کیوں؟ واہ بھائی واہ، دونوں نماز کہاں سے پڑھی تھی؟ سبحان اللہ اکبر کہتے وضو کرتے، کہاں لکھی ہوئی؟ پھر تمہاری نماز بھی غلط۔ کم وقت عوام تو عوام کے پاس تو سوچ بھی نہیں ہے، کہتے واہ یار یہ مولوی نے تو بڑی اچھی بات کر دی، یہ ہمیں غلط کا وہ کہتے ہیں کلمہ صرف ہے لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں محمد رسول اللہ صاحب پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، دونوں پڑھنے ضروری ہے۔ ایک اور حدیث سناؤں،
اور ابو درداء بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ کو وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور کسی وقت کی نماز قضا نہ کرو، اور شراب نہ پیو، کیونکہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، کنجی ہے، بنیاد ہے، ام الخبائث ہے۔ نماز کو نہ چھوڑو، یہ دیکھیں، شراب نہ پیو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ دو تین باتیں میں نے کی، اب موضوعات زیادہ ہیں، والدین کے موضوع ہے، پھر پڑوسیوں کا موضوع ہے، اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ دو تین موضوعات ہیں۔ دل کے گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میں فتنوں سے بچائے، بس اللہ تعالیٰ، کیونکہ شیطان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور اس پرفتن دور میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ایسا وقت آئے گا دین پر قائم ہونا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لے کر اس پر صبر کرنا۔ تو کون ہاتھ کا انگارہ کوئی لے سکتا ہے؟ یعنی لوگ غلط تو ہو جائیں گے، لیکن صحیح انسان کو، صحیح عالم دین کو نہیں چھوڑیں گے، سب ان کے خلاف ہو جائیں گے، بولے غلط ہے۔ اب بعض ہمارے محکمے ایسے ہیں ملک پاکستان میں، وہاں صحیح آدمی آتا ہے تو بولے یہ بڑا، لوط علیہ السلام نے کہا نا تم برے کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے بولے یہ بڑا پاکیزہ ہے، اس کو نکال دو اس بستی سے، ہم تو ویسے برے، ہم رہنے تو اس کو نکال دو۔ تو پھر وہ کرتے، اب بولیں گے بھئی ایسے ایسے کرو، بولے نہیں یار اس کو یہاں سے نکال دو، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے رنگوں میں رنگ جائے۔ بھائی علماء کے رنگ میں رنگ جاؤ، بدکاروں کے رنگوں میں نہیں رنگو۔ کریم اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔